معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ یہ بذات خود امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت، بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور جمعہ المبارک کا دن ہو تو اس دن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تمام دنوں میں سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کا جمعہ ہو تو اس کی عظمت اور شان کے تو کیا ہی کہنے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ روزے اللہ رب العزت نے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض نہیں کیے، بلکہ اس امت سے قبل جتنی بھی امتیں آئی ہیں اللہ رب العزت نے تمام امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے، لیکن ان کی حیت، ان کی صورت مختلف تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حصے میں آیا ہے۔ روزہ یہ دین اسلام کی ایک اہم ترین اور بنیادی ترین عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر ہے۔ سب سے اہم ترین رکن کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری ذات میں تیرا کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن بیت اللہ کا حج ادا کرنا، پانچواں رکن رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ارکان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، من ترک منہن واحدۃ فہو باللہ کافر، کہ اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکاری بن جاتا ہے، کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دیتا ہے، توحید کا، رسالت کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، بیت اللہ کے حج کا یا رمضان کے روزوں کا، کسی ایک رکن کا بھی اگر کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِاللَّهِ كَافِرٌ، ایسا بندہ یہ اللہ کا انکار کرنے والا بن جائے گا، ایسے بندے کا دین اسلام کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس جیسی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
صلی اللہ علیہ وسلم مرو مجھے ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتلائیے کہ میں وہ عبادت پوری کروں، میں وہ عبادت ادا کروں، اور اس عبادت کے ادا کرنے کے بدلے میں رب کائنات مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو کیونکہ اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاد کرو گے تو غنیمت حاصل کرو گے، سفر کرو گے تو مال تمہیں حاصل ہوگا، روزے رکھو گے تو یہ روزہ تمہاری جسم کی زکات ہے، یہ تمہارے وجود کے اندر پلنے والی بہت سی بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے پابندی کے ساتھ، راتوں کو قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس بندے کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ایسے بندے نے اپنی سابقہ زندگی کے اندر کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یعنی اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس عبادت کی بنا پر رب کائنات انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ راتوں کو قیام کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ جس طرح نومولود بچہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں، تو اس کے نامہ اعمال میں بھی اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے لوگ داخل ہوں گے، لیکن ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت روزے داروں کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ داخلہ عطا کرنے کے بعد رب کائنات اس باب الریان کو بند کر دیں گے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور داخل ہو جانے کے بعد رب کائنات روزے دار کو، لوگوں کو، نیک لوگوں کو ایسا مشروب پلائیں گے، ایسا پانی پلائیں گے کہ جس پانی کے پی لینے کے بعد اس بندے کو کبھی پیاس نہیں لگے۔ یہ صلہ انسان کو کیوں ملتا ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ اس نے دنیا کے اندر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، تو کل قیامت کے جب روزے داروں کو رب کائنات جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، تو وہاں پر رب کائنات روزے داروں کو ایسا مشروب پلائیں گے کہ جس کے پی لینے کے بعد روزے دار کو کبھی پیاس نہیں لگے، یعنی ایسا عظیم مشروب ہوگا۔ یہ روزہ یہ بذات خود بہت اہم ترین عبادت ہے، لیکن یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں، آیا اس روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ
مقصد صرف اور صرف تقوی کا حصول ہے۔ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو یہ جس روزے کی فرضیت کو تم محسوس کر رہے ہو، یہ روزے میں اللہ نے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے بلکہ تم سے قبل جتنی امتیں تھیں میں اللہ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے، لیکن ان روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ میں اللہ اس روزے کی بدولت تمہارے اندر تقوی کی دولت پیدا فرما دوں۔ یہ تقوی کی دولت، پرہیزگاری والی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ تقوی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ تقوی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی بدولت انسان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی بدولت اللہ رب العزت کی معیت، اللہ رب العزت کی نصرت، اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کو ایک پر لطف اور مزیدار زندگی مل جایا کرتی ہے۔ تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو حاصل کر لینے کے بعد انسان اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی معزز اور مکرم بن جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ایسے بندے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور لوگ بھی ایسے بندے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ تقوی یہ اصل میں وقوع سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پرہیزگاری، لحاظ کرنا، بچنا، ڈرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب دل اللہ رب العزت کی عظمت سے معمور ہو، ہر جگہ اللہ رب العزت کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین ہو، روز جزا قیامت کے دن کے اوپر پکا ایمان ہو، جنت اور جہنم کو گویا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، اور پھر دل کے اندر خیر اور شر کے درمیان جو خلش پیدا ہوتی ہے اور اس خلش کی بدولت خیر کی طرف جو رغبت اور شر سے جو نفرت پیدا ہوتی ہے نا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کی نافرمانی سے شدید نفرت اور اللہ کی اطاعت کا سچا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مرکز، تقویٰ کا مقام یہ انسان کا اپنا ہی دل ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بار بار بیان فرمایا۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا سورہ حج آیت نمبر 32 کے اندر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بندہ شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو شعائر الہی کی تعظیم ہو رہی ہے نا، یہ دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا کہ آیا ان کے دلوں کے اندر تقویٰ کی صفت موجود ہے یا نہیں۔ تو یہ تقویٰ کا مرکز، مقام یہ انسان کا اپنا ہی دل ہے۔ تقویٰ یہ بہت بڑی دولت ہے اور روزے کا مقصد بھی انسان کے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو رب کائنات
مجھے بتلائیے قرآن کی روح سے کہ آیا یہ تقوی کیا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے۔ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین، کیا زندگی کے اندر یہ جو آپ نے ابھی تک اپنی ساری زندگی بسر کی ہے، کیا اس ساری زندگی کے اندر آپ کا گزر کسی ایسے رستے سے ہوا ہے جہاں پر ہر طرف کاٹ کاٹ چھاڑیاں ہو، کانٹے ہی کانٹے ہو، جہاں پر گزرنا بھی لازمی ہو اور رستہ بھی تنگ ہو اور نقصان کا خطرہ بھی ہو؟ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ایسے رستے سے میرا گزر بڑی دفعہ ہوا ہے۔ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھر آپ اس رستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے رستے سے جب میں گزرنا شروع کرتا ہوں نا تو میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہوں اور دیکھ بھال سے ہر طرف سے دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو یا میرے وجود کو نقصان نہ پہنچا۔ بالکل دیکھ بھال کے ساتھ آہستہ آہستہ میں اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوں۔ سیدنا عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اسی حذر اور احتیاط کا نام ہی تو تقوی ہے کہ زندگی کے راستے کے اندر ہر طرف شیطان نے فسق و فجور پھیلا رکھا ہے۔ زندگی کے رستوں کے اندر شیطان نے ہر طرف اپنے جال بچھا رکھے ہیں، شیطان اپنی چالیں چلتا رہتا ہے۔ خالق کائنات کو اس لائن نے چیلنج دیا تھا سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اے اللہ، آج جس عادت کی خاطر تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تو مجھے دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما دے۔ اے اللہ، جس انسان کی خاطر تو آج مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا، اے اللہ میں انہی لوگوں کے رستوں کے اندر گھاٹ لگائے بیٹھا رہوں گا، ان کے رستوں کے اندر اپنے جال بچھاؤں گا، اپنے جال بچھاؤں گا، ان کو تیرے رستوں سے بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور جب بھی تیرا کوئی نیک بندہ تیرے رستے کے اندر چلنے کی کوشش کرے گا تو میں شیطان چیلنج دیتا ہوں، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اے اللہ، جب بھی کوئی بندہ مجھے نظر آئے گا کہ یہ بندہ تیرے رستے میں چل رہا ہے، میں کبھی اس کے سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں جانب سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ گویا کہ چاروں سمتوں سے میں شیطان اس کے اوپر حملہ کروں گا، اور میرے حملہ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ آج اس بندے کی خاطر، جس انسان کی خاطر تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں اس انسان کو بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اکثریت جو تیرے لوگوں کی ہوگی وہ تیرے ناشکری ہوگی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ میرا مقصد یہ ہوگا، جن کی خاطر تو نے مجھے جنت سے نکالا، میں ان کو بھی تیرا ناشکرہ بنا دوں گا۔ کوئی پوچھے گا کیا حال ہے، وہ کہے گا بس بھی چل رہا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ کسی نعمت کا انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان اپنے وجود کے اندر دیکھ لے تو انسان کے وجود کے اندر اللہ نے بے انتہا نعمتیں عطا فرما دی ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے وجود کے اندر رکھ دی ہے کہ اگر انسان ان کو بھی گننا چاہے تو انسان گن نہیں سکتا۔ انسان سانس باہر لیتا ہے، انسان سانس اندر لیتا ہے، یہ سانس کا اندر لینا، سانس کا باہر نکالنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم انسان اسی سانس کا شکر ادا کر لے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم اس سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو نفس اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا مفہوم اور معنی بیان بتلایا کہ نفس اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہی تقویٰ ہے۔
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ وہ یہ تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ مخلوق وہ تیری زبان میں عیب نہ دیکھے کہ اب انسان ہے، ہم عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے، ہمارے سامنے جو چیزیں ہم صرف انہیں کو جانتے ہیں، ہمارے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ دیکھے۔ فرشتے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، فرشتے وہ تیرے افعال کے اندر عیب نہ دیکھے، یعنی تو کوئی ایسا کام نہ کر کہ جو فرشتوں کو عیب والا معلوم ہو، وہ گناہ والے کھاتے کے اندر تیرا وہ کام لکھا جائے۔ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، فرشتے تیرے افعال میں عیب نہ دیکھے، اور رب کائنات تیری پوشیدگی کے اندر، تیری تنہائی کے اندر عیب نہ دیکھے۔ یہ ہے تقویٰ۔ کیونکہ انسان چاہے جتنا مرضی چھپ جائے، پوشیدہ ہو کر گناہ کرے، تنہا ہے، جہاں مرضی چلا جائے، دنیا کے کسی کنارے کے اوپر بھی چلا جائے، اللہ رب العزت سے انسان چھپ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، فرشتے تیرے افعال میں عیب نہ دیکھے، اور رب کائنات تیری پوشیدگی اور تیری تنہائی کے اندر عیب نہ دیکھے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر احکامات دو قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ کام وہ ہیں کہ جن کے کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا، اور کچھ کام وہ ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے رکنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک ایجابی پہلو ہوتا ہے کہ جس کے پورا کرنے کا انسان کو حکم دیا گیا، اور ہر کام کا ایک سلبی پہلو ہوتا ہے کہ جس سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح پازیٹیو اور نیگیٹو کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، نیگیٹو اس کام سے اپنے آپ کو آپ نے روکنا ہے، ان باتوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے۔ کرنے کے جو کام ہے وہ ہے اطاعت، اور بچنے کے جو کام ہے وہ ہے تقویٰ۔ اطاعت اور تقویٰ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اطاعت تقویٰ کے بغیر نامکمل ہے، اور تقویٰ اطاعت کے بغیر نامکمل ہے۔ انسان یہ نہیں کر سکتا کہ میں جو کام کرنے کے ہیں وہ چھوڑ دوں، اور جو نہیں کرنے والے ان سے اپنے آپ کو روکتا رہوں، بس نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ انسان کو جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انسان نے وہ کام بھی کرنے ہیں، اور جن کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا بھی ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات 23 سال کے اندر کے عرصے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب اگر ایک لفظ کے اندر بیان کرنا ہو، صرف ایک لفظ کے اندر بیان کرنا ہو 23 سالہ زندگی کی تعلیمات، تو وہ لفظ تقویٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلام کی ساری تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کے قالب کے اندر، اپنے ہر عمل کے انجام میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کیا جائے، کہ انسان یہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، آیا اس کام کے کرنے کا مجھے رب کائنات نے حکم دیا ہے، یا اس کام سے رکنے کا رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اپنے ہر عمل کے انجام کے اندر تقویٰ کی روح کو پیدا کرے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، آیا اس کام سے میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کرے، جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن انس کو پیدا کیا تاکہ وہ میں اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ کتاب قرآن مقدس
ویسے تو ہدایت ساروں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ جو کتاب ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمائی ہے یہ ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت والی کتاب سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ابتدا کے اندر ہی فرما دیا کہ اس کتاب سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ کی روح، تقویٰ کی صفت ہوگی۔ ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کتاب ہدایت سے مستفید وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر تقویٰ کی صفت ہوگی۔ رب کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، زبر زیر پیش کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، ایک نقطے کے اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بڑی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ اس کتاب سے استفادہ، اس کتاب سے مستفید وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، جن کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا نہیں ہوگی تو ان کی مثال بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے کہ جسے اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کتاب کے حاصل کرنے کا حق ادا نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، ان کے اندر بھروسہ نہیں ہوتا، ان کے اندر پرہیزگاری، تقویٰ والی صفت نہیں ہوتی۔ یہ کتاب ہدایت تو ہے لیکن اس کتاب ہدایت سے مستفید وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر تقویٰ کی صفت موجود ہو۔ اب تقویٰ کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی قسم زبان کا تقویٰ، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے، اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ دوسری قسم دل کا تقویٰ، کہ انسان اپنے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، تکبر جیسی معاشرتی بیماریوں کو جگہ نہ دے، بلکہ اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، پیار، محبت اور شفقت کو جگہ دے۔ تیسری قسم آنکھ کا تقویٰ، کہ اپنی آنکھوں سے ایسی کوئی چیز نہ دیکھے کہ جس کے نہ دیکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ چوتھی قسم اپنے پیٹ کا تقویٰ، کہ انسان اپنے پیٹ کے اندر کوئی ایسا لقمہ حرام کا نہ ڈالے کہ جس کے ڈالنے کا اللہ رب العزت نے حکم نہ دیا، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ انسان کے اندر، پیٹ کے اندر داخل ہو جائے تو انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ، پیٹ کے اندر کوئی ایسا لقمہ نہ ڈالے جو حرام ہو۔ پانچویں قسم اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے، ہاتھوں کو ایسے کاموں کے اندر نہ لگائے کہ جن کے نہ لگانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا آپ نے یہ کام نہیں کرنے، اللہ رب العزت نے روکا ہے، اپنے ہاتھوں کو ایسے کاموں کے اندر نہ لگائے۔ اور چھٹی قسم ہے پاؤں کا تقویٰ، کہ ایسی محفل کے اندر، ایسی جگہ کے اندر جہاں پر بے حیائیاں عام ہو، جہاں پر عیاشیاں عام ہو، جہاں پر نہ جانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو، وہاں پر اپنے قدموں کو نہ اٹھاؤ۔ یہ 6 اقسام ہیں جو تقویٰ کی، انسان کو چاہیے 6 اقسام اپنے اندر پیدا کرے۔ زبان کا تقویٰ ہو، دل کا تقویٰ ہو، آنکھ کا تقویٰ ہو، پیٹ کا تقویٰ ہو، ہاتھ کا تقویٰ ہو، پاؤں کا تقویٰ ہو۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تمام اعمال کی غرض و غایت، تمام اعمال کا مقصد صرف اور صرف حصول تقویٰ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا بار بار اللہ رب العزت نے یہی دہرایا ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، روزے کا مقصد بھی انسان کے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہے
یہ جتنے بھی اعمال ہم ادا کرتے ہیں تمام اعمال کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ کا حصول ہے۔ روزے ہم رکھتے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو روزے میں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں یہ صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے قبل جتنی امتیں تھیں میں اللہ نے ان کے اوپر بھی فرض کیے تھے، لیکن اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ حج کا ذکر آیا تو رب کائنات نے سورہ حج آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی بدولت ہوتا ہے۔ قربانی کا ذکر آیا تو رب کائنات نے سورہ حج آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو تم قربانی ادا کرتے ہو عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں جانور قربان کرتے ہو، آیا ان جانوروں کا خون، ان جانوروں کی گوشت، ان جانوروں کی چربی، ان جانوروں کا چمڑا یہ میں اللہ کے پاس نہیں پہنچتا؟ اگر میں اللہ کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تو یہ تمہارا تقویٰ میں اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ لباس، زیب و زینت کا تذکرہ آ جائے تو رب کائنات نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے اندر وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، بہترین لباس یہ تقویٰ والا لباس ہے۔ حج کے خبر اور زاد راہ کا بیان آ جائے تو رب کائنات نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کے اندر وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ اختیار کرو لیکن یہ بات یاد رکھنا بہترین زاد راہ یہ تقویٰ ہے۔ مساجد جہاں پر ایک مسلمان کی پیشانی جھکتی ہے، جہاں پر ایک مسلمان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جہاں پر ایک مسلمان اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جھولیاں پھیلاتا ہے، ان کا تذکرہ آ جائے تو رب کائنات نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 109 کے اندر أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ جو مساجد ہے ان کی بنیاد بھی تقویٰ کے اوپر ہونی چاہیے، بنیانہ علی التقویٰ، کہ ان کی بنیاد بھی تقویٰ کے اوپر کھڑی ہونی چاہیے۔ غرض کہ اسلام کی تمام تر عبادات کا منشا، مقصد، غرض و غایت، حصول صرف اور صرف تقویٰ ہے، کہ جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے فرض کی ہے ان کا مقصد انسان کے دل کے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں والذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے اس رب نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت، تقویٰ کی دولت پیدا ہو جائے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، میں مسلمان ہو گیا، میں کلمہ ایمان پڑھ لیا ہے، میرے اندر ایمان والی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان، اہل ایمان کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، اہل ایمان کو ایمان جیسی دولت حاصل کر لینے کے باوجود بھی رب کائنات تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الظالمون، یا ایھا المجرمون، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، بلکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ایمان کی دولت ان کے اندر موجود ہے، ایمان انہوں نے حاصل کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اقرار کر لینے کے باوجود بھی رب کائنات کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو،
پرہیزگاری پیدا کرو، متقی بن جاؤ، تقوی کی صفت پیدا کرو۔ یہ صرف پیدا ہی نہ کرو، حق تقاتی ہی، جس طرح پیدا کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس حال کے اندر تمہارے پر موت نہ آنے پائے کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت کے اندر تمہارے پر موت آنی چاہیے۔ اب اہل ایمان کو ایمان جیسی دولت حاصل کر لینے کے بعد بھی اللہ رب العزت تقوی کا حکم دے۔ اللہ رب العزت نے یہ صرف حکم ایک دفعہ نہیں، بار بار اللہ رب العزت نے حکم دیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور حق اور سچ بات کہا کرو، سیدھی بات کہا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بعد بھی تقوی کا حکم دینا یہ اس کی اہمیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہ تقوی یہ کوئی عام دولت نہیں ہے، یہ بڑی اہم ترین دولت ہے جس کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکام ہیں تمام کا مقصد، منشا، حصول، غرض و غایت بھی صرف اور صرف تقوی کا حصول۔ یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، اس روزے رکھنے کا مقصد اور غرض و غایت بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی کی دولت، تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اصل تقوی کیا ہے؟ اصل تقوی یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مشتبہ چیزیں اور شک والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین، کہ اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کو بھی واضح کر دیا ہے اور حرام چیزوں کو بھی واضح کر دیا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، حلال اور حرام ان دو چیزوں کے درمیان مشتبہ اور شک والی چیزیں ہیں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اس مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے۔ یہ آپ نے صاف بتا دیا، حلال کو بھی میں واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، لیکن ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، شک والی چیزیں ہیں، اکثریت لوگوں کی ان مشتبہ چیزوں سے ناواقف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو شخص مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، شک والی چیزوں کے اندر داخل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ایسا بندہ اپنے دین اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لیتا ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو بندہ ایک دفعہ شبہات کے اندر قدم رکھ لیتا ہے تو وہ بندہ حرام کے اندر ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ پھر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی خوبصورت مثال دیتے ہوئے فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، کہ جیسے کوئی چرواہا اپنا ریوڑ کسی کھیت کی بار کے قریب چرائے تو ہم قریب ایسا ہوگا کہ اس کا ریوڑ کھیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک حما الا وان حمى اللہ محارمہ، خبردار ہر بادشاہ نے اپنا قانون وضع کر دیا ہے، اپنی بار اپنی حد بندی لگا دی ہے، خبردار اللہ کی حد بندی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حرام بتلایا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، خبردار یہ جو انسان ہے نا، انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس ٹکڑے کے اندر، اس لوتھڑے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کے سارے وجود کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ قیمتی لوتھڑا کون سا ہے، قیمتی ٹکڑا کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
القلب، کہ وہ انسان کا اپنا دل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے التقوی ہاہنا اشار الی القلب، تقوی یہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی یہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب انسان کا اگر دل درست ہو جائے، اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تو انسان کا سارا وجود ہی درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا نہ ہو، اس دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، انسان مشتبہ چیزوں کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے، انسان ایک قدم رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ حرام چیزوں کے اندر ہی داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، تو انسان حرام چیزوں کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جب حرام کے اندر داخل ہو گیا تو حرام کے ایک لقمے سے پائے جانے والی پرورش انسان کو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا کرتی ہے۔ یہ تقوی اس قدر اہم ترین دولت ہے کہ پل صراط کے موقع کے اوپر بھی اگر کسی دولت نے کام آنا ہے تو اس تقوی نے کام آنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ اہل بستی ایمان لے آتی، تقوی والی صفت کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دیتی، تو میں اللہ رب العزت انسان کے اوپر آسمان سے رزق کا نزول فرما دیتا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں اللہ رب العزت جو متقی لوگ ہیں، میں اللہ رب العزت آسمان سے بھی ان کے دروازے کھول دیتا برکت والے، اور زمین کے بھی برکتوں والے دروازے ان کے لیے کھول دیا کرتا، ان کو رزق مہیا کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں انسان یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان کا وجود یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان کا وجود یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا یہ مٹی سے نکلتی ہے، اور روح یہ عالم ارواح سے آئی ہے، اور اس کی غذا بھی یہ اوپر سے آتی ہے۔ یہ اوپر سے آنے والے انوار و برکات ہیں۔ اگر تقوی اختیار کرو گے، تقوی والی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تو رب کائنات نے فرمایا تمہاری وجود کی غذا کا بھی میں اللہ بندوبست فرما دوں گا، اور تمہاری روح کی غذا کا بھی میں اللہ بندوبست فرما دوں گا۔ لا تلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، تمہارے وجود کی غذا کے لیے میں اللہ زمین میں کھیتیاں سرسبز و شاداب باغات اگا دوں، اور تمہاری روح کی غذا کے لیے میں اللہ آسمانوں سے انوار و برکات کا نزول فرما دوں۔ یہ تقوی والی صفت یہ بہت اہم ترین دولت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیے، خلیفہ اول ہے کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہیں سے کچھ کھانے وغیرہ کے لیے لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے سے ایک لقمہ سے کھایا، صرف ایک لقمہ، پورا کھانا نہیں، صرف ایک لقمہ کھایا۔ غلام نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ جب بھی آپ کے سامنے کھانے کو پیش کرتا تھا تو آپ روزانہ میرے سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے۔ میں آپ کو بتلاتا کہ یہ میں کھانا یہاں سے لے کر آیا ہوں، وہاں سے لے کر آیا ہوں، میں سارا آپ کو بتلاتا تھا، لیکن آج آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کھانا کہاں سے لے کر آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حملنی علی ذالک الجوع، مجھے بھوک کی شدت میں پوچھنا یاد نہیں رہا، بھوک کی شدت تھی، بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا، لہذا آپ اب مجھے بتلا دیجئے کہ آپ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے۔ وہ غلام کہنے لگا کہ دور جاہلیت کے اندر میں کہانت کا کام کیا کرتا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو ایک جھوٹی خبر سنائی تھی، لیکن قدرتی طور پر میری وہ جھوٹی خبر اس کے حق میں سچ ثابت ہو گئی۔ آج میری اس آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے یہ کھانا دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی نا، فوراً اپنے حلق کے اندر انگلی مارنا شروع کر دی، بار بار اپنے حلق کے اندر انگلی مارنے لگے اور کہہ کرنے لگے، یہاں تک کہ بار بار کہہ کر لینے کی وجہ سے آپ کا معدہ بالکل خالی ہو چکا تھا اور آپ کی طبیعت بالکل نازک اور انتہائی خراب ہو چکی تھی۔
لوگوں نے سوال کیا رحمک اللہ کہ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کل ھذا من اجل لقمہ، یہ ساری مشقت، یہ ساری کاوش آپ نے محض ایک لقمے کی خاطر کی ہے، ایک لقمے کے لیے آپ نے یہ تکلیف برداشت کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا واللہ لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اللہ کی قسم اگر یہ لقمہ نکالتے نکالتے میں صدیق اکبر کی جان بھی نکل جاتی تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سن رکھا ہے کہ مال حرام سے پرورش پانے والا جسم یہ آگ کا ہی حقدار ہوتا ہے، جنت اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے اس بات کو سن رکھا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتری کا معیار یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ بزرگی اور برتری کا معیار یہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل عزت وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں، جن کے اندر تقویٰ والی صفت ہے وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں عزت والے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف دو ٹوک الفاظ کے اندر اعلان فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بدین وتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں برتری کا معیار جاننا چاہتے ہو تو میری بات سن لو، الا بدین وتقوی، برتری کا معیار، عظمت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے، کہ جس کے اندر زیادہ دین کی محبت اور جس کے اندر زیادہ تقویٰ کی دولت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوگا۔ برتری کا معیار یہ صرف اور صرف تقویٰ کے اوپر ہے، جس قدر تقویٰ کی دولت زیادہ ہوگی اسی قدر انسان اللہ کی نگاہ میں عزتوں والا ہوگا۔ میدان محشر کے اندر جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے، اولاد اپنی ماں باپ سے دور بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن میدان محشر میں بھی جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایک دوسرے کے لیے دوست ہوا کریں گے۔ جہاں پر سارے دشمن ہیں ایک دوسرے کے، وہاں پر کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں۔ جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے وہاں پر دوست بھی موجود ہیں۔ دوست کون ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کا دن ہوگا جہاں پر بعض کے دشمن ہوں گے، بڑے چھوٹوں کے دشمن، چھوٹے بڑوں کے دشمن، ماں باپ کے دشمن، بچے ماں باپ کے دشمن، ماں باپ بچوں کے دشمن، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، عدو سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر جو متقی لوگ ہوں گے جن کے اندر تقویٰ کی دولت موجود ہوگی نا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا اظہار کیا کریں گے۔ قیامت والے دن اعلان ہوگا این المتقون، این المتقون، کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر تقویٰ کی صفت کو اختیار کیا، تقویٰ کی دولت کو اپنے دل کے اندر جگہ دی۔ اعلان کیا جائے گا این المتقون، سارے کے سارے متقی ایک جھنڈے کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب جھنڈے کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے تو رب کائنات تمام متقی لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے اندر جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ لیکن تقویٰ کی دولت اس کو حاصل کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہم ترین دولت ہے۔ تقویٰ جو متقی لوگ ہوتے ہیں
وہ اللہ رب العزت کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے تقوی کی صفت کو اختیار کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ جنت کو بھی اللہ رب العزت نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت متقین کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر سورہ قاف آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے میں اللہ متقیوں کو جنت کے قریب کر دوں گا، لیکن متقی تقویٰ والی صفت اتنی اہم ترین صفت ہے کہ رب کائنات قرآن مقدس کے اندر اعلان فرما رہے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں اللہ جنت کو متقین کے قریب کر دوں گا۔ یعنی اتنی اہم ترین دولت ہے کہ لوگوں کو جنت کے قریب نہیں بلکہ خود جنت کو ہی لوگوں کے قریب اللہ رب العزت فرما دے۔ غیر بعید، مطلب دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ جنت ہے جس کا دنیا کے اندر تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے اور حفاظت کرنے والے، جس نے دنیا کے اندر تقویٰ کی صفت کو اختیار کیا، اللہ رب العزت کا قیامت کے لیے متقیوں کے قریب جنت کو کر دے۔ ایک مقام ہے سورہ رعد آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، جس جنت کا متقین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ رب العزت مثال دے رہے کہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کی مثال کی طرح مثل الجنت الذی، مثال اس جنت کی، الذی وہ جنت، وعد المتقون جس جنت کا دنیا کے اندر متقین سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنت ہوگی، ایسے باغات ہوں گے جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اکلها دائم وظلها، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہیں گے، اس کے پھل ہمیشہ خراب نہیں ہوں گے، کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، اکلها دائم وظلها، اس کا پھل ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، وظلها، اور اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام کن لوگوں کے لیے ہوگا، یہ باغات کن کے لیے ہوں گے، یہ جنت کس کے لیے ہوگی؟ رب کائنات نے فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر تقویٰ کی صفت کو اپنے دل کے اندر پیدا کیا، وعقبی الکافرین النار، اور جنہوں نے انکار کر دیا، جو متقی نہ ہوئے، جو کافر ہو گئے، جنہوں نے اللہ رب العزت کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دین اسلام کے 5 ارکانوں میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دیا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، بیت اللہ کے حج کا، توحید کا یا رسالت کا، کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دیا تو رب کائنات نے فرمایا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ، ایسے انکار کرنے والوں کا ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ یہ جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ تقویٰ بڑی اہم ترین دولت ہے۔ تقویٰ کی علامت کیا ہے کہ انسان کے اندر پتہ کس طرح چلے کہ علامت پیدا ہو چکے، تقویٰ پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تقویٰ کی 3 علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے پر توکل کرے کہ اللہ رب العزت نے جو چیز مجھے دی ہے میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، میرا کامل یقین، کامل توکل، کامل بھروسہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اوپر ہے۔ دوسری چیز اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہے، یہ نہ سوچے کہ اگر میرے اوپر مشکل آ گئی ہے یا پریشانی آ گئی ہے یا اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ کی عطا کردہ چیزوں کے اوپر راضی رہے، راضی برضا رب، رب کی عطا کردہ ہر چیز کے اوپر راضی رہے۔ اور تیسری چیز
اگر انسان سے کوئی چیز چھین لی گئی ہے، کوئی چیز فوت ہو چکی ہے، تو انسان اس کے اوپر غم کا اظہار نہ کرے بلکہ اس سے بے رغبتی کا اختیار کرے، اس سے بے رغبتی اختیار کرے، افسوس نہ کرے کہ یہ میرے پاس اتنا مال تھا مجھ سے چھین لیا گیا، افسوس نہ کرے کسی چیز کے اوپر۔ جو چیز اللہ نے دی، اللہ کی عطا کردہ تھی، اللہ نے واپس لے لی، انسان اس سے بے رغبتی اختیار کرے، افسوس نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تقویٰ کی علامات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ متقی کی علامت 4 طرح کی۔ پہلی علامت کہ متقی وہ بندہ ہے کہ جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے، بے صبری کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ مصیبت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے کہ اللہ اس مصیبت کے اندر تو نے ہی ڈالا ہے، اس آزمائش کے اندر تو نے ہی مبتلا کیا ہے اور اس آزمائش کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ مصیبتوں کے اوپر صبر کرے۔ دوسری چیز، اپنی تقدیر کے اوپر راضی رہے، تقدیر کے اوپر راضی رہے، یہ شبہ نہ کرے کہ اللہ تو نے اس کو مال دے دیا مجھے مال نہیں دیا، تو نے اس کو اولاد دے دی مجھے اولاد نہیں دی، بلکہ تقدیر کے اوپر راضی رہے۔ تیسری چیز، نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ جتنی بھی اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہے، انسان کو چاہیے اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے تو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکو، تو تم شکر کس نعمت کا ادا کرو۔ تو ہمیشہ اپنی زبان سے یہ شکریہ کلمات نکلنے چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، قرآن مقدس کے حکم کے تابع اپنی تمام تر زندگی کو بسر کریں، کہ قرآن مقدس کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات چیزیں بتلائی ہیں کہ اس طرح میں زندگی گزارنی ہے، اس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، انسان کو چاہیے قرآن کے حکم کے تابع ہو کر اپنی تمام تر زندگی کو بسر کرے۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا دینے والا تو ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقوی کا، اس تقوی کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دامنی کا، اے اللہ پاک دامنی عطا کرنے والا بھی تو ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توانگری کا، مالداری کا، ایسی مالداری کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں بلکہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی